بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی من اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ایمان سے نوازا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشیدہ۔ یہ نعمت جو ہے اللہ کی دین ہے، اس پہ جس طرح بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ ایمان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ونس ان اے ویک may be preferable on Friday۔ ہمیں 2 نفل شکرانے کے پڑھ لینے چاہیے۔ یا اللہ، بغیر کسی محنت کے ہمیں آپ نے مسلمان گود عطا فرمائی اور اسلام سے نوازا۔ وَلَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو پائیدار بھی رکھیں گے اور اس کو تا آخری دم پہ قائم رکھیں گے۔ دعا کریں کہ ہمارا آخری سانس جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ نکلے۔ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 1000 بار بشویم دہن با مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب۔ پرشن ہے کہ یا اللہ، اگر میں 1000 بار اپنے زبان کے منہ کے غرارے کروں عرق گلاب کے ساتھ، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ گلاب عرق کے ساتھ میں اپنے منہ کے غرارے کروں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی اتنا بلند ہے کہ اس قابل نہیں ہے میرا منہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد اتنا بلند نام ہے۔ بعد ہمارے کافرین تو وضو کے بغیر نام نہیں لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محبوب الہی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، یہ نام ریزرو رکھا گیا ہے۔ آسمانوں پہ آپ کا نامی اسم گرامی احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور دنیا کے اندر آپ کا نام محمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا صلی اللہ ہو۔ جب حضور کا نام سنیں مجلس میں یا آگے پیچھے بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم کریں، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجات بلند ہوں گے، اور قرب حبیب نصیب ہوگا۔ جتنا زیادہ دروشی پڑھیں گے اتنا نبی کا قرب نصیب ہمیں ہوگا۔ آپ محبوب الہی ہیں۔ اذانوں میں دیکھو، جہاں اللہ پاک نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے وہاں بھی اپنے محبوب کا نام ذکر کیا ہے۔ اذان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شاد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حالانکہ بھائی نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے نا، وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے، حضور کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا، لیکن اذان میں حضور کا نام ساتھ جوڑا ہے۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساتھ نام جوڑا ہے۔ جنت میں حوروں کے سینوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہ بات عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ زینہ مانے سیڑھی، لیڈر، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، معمور میں جس کا سینہ نبی کے عشق سے بھرا ہوا ہے، اسی کا ہے جینا، اسی کا ہے مرنا، زندگی اسی کی ہے جس کے دل کے اندر حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصد حیات جو ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ کیا ہے؟ عبادت الہی ہے۔ اے یعرفون، یہ معرفت الہی ہے۔ عبادت الہی کیا ہے؟ معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی کیا ہے؟ حب الہی ہے، اور حب الہی کی روح جو ہے اطاعت الہی ہے، اور اطاعت الہی کی روح اطاعت رسول ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ سے پڑھی میں نے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں۔ اے پیارے پیارے حبیب کہہ دیجئے، قل، قیامت تک آنے والے انسان جو قرآن پڑھیں گے ان کو واضح رہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کو کہو میری اطاعت کریں۔ اطاعت رسول سے ہی حب الہی نصیب ہوگی، جو مقصد حیات ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ نے پڑھی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، فقط اطاعنی، وہ میری پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا۔ ومن اطاعنی، اور جو میری اطاعت کرے گا، کانا مایا پھر جنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ اللہ کے تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ صحابہ کتنی محبت تھی، چند مثالیں عرض ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حب رسول میں کیا کچھ قربان کیا۔ ہجرت کی رات آپ کے ساتھ تھے، وہ گھر کا سب کچھ لے چلے، تبوک میں سب کچھ دے دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے ڈیتھ بیڈ پر سوئے ہیں۔ وہ آپ کا بستر ڈیتھ بیڈ تھا، وہ تو مارنے کے لیے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ یہ ہے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ چلے ہیں پھر. کبھی آپ آگے چلتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے. سفر کے اندر صدیق اکبر کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے. کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے. کہا خیال آتا ہے آگے سے نہ آ جائیں، کہا تھا پیچھے سے نہ آ جائیں، اس لیے میں آگے پیچھے چلتا ہوں. عثمان غنی ہزاروں واقعات ہیں، چند عرض کروں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت فرمائی. محبت سے، اخلاص سے کسی کی دعوت کرنا اور اس کو قبول کرنا دونوں سنت ہیں. لیکن یاد رکھیں مسئلہ یہاں، کسی کو شرمندہ کر کے دعوت کھانا وہ ناجائز ہے. چل یار آج ہو جائے، کبھی کھلایا کچھ نہیں آپ نے، یار آج تو ہو جائے. وہ کہتے ہیں بھائی میں کچھ دن بعد کھلا دوں گا، ابھی نہیں. نہیں ہو جائے آج ہی، میں دے دوں گا پیسے. ایسی بات نہیں ہے، کبھی ایسا حرکت نہ کرو. یہ سنت نہیں ہے، یہ مجبور کر رہے ہیں اور یہ کھانا ناجائز ہے. تو آپ نے دعوت فرمائی، آپ نے قبول کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چل رہے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ کے قدم مبارک گن رہے ہیں. ہاؤ مینی فٹس. جب آپ گھر پہنچے، جتنے 1000 قدم تھے یا 1500 قدم تھے، اتنے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اپنے گھر آنے کی خوشی میں آزاد کر دیے. یہ کہنا آسان ہے، ہم تو حلوہ کھانے والے مجنوں ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑائی میں، جنگ میں ٹوپی گر گئی. اب ٹوپی میں کیا تھا ابھی بتاؤں گا. اب فکر پڑ گئی، انہوں نے بڑی کوشش سے ٹوپی کو واپس لیا، سر پر لیا. بعد میں پوچھا بھائی آپ فکر کیوں کر رہے تھے؟ ٹوپی کا فکر کر رہے تھے، آگے دشمن لڑ رہے تھے، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ایک ٹوپی کی برکت سے مجھے پتہ ہوتی ہے. اس ٹوپی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھوں کے اوپر اور میرے چہرے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھ دینا. یہ کیا بات ہے؟ آج والے خشکے کو سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے. جس کو نبی کی محبت نہیں ہے، خشکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی کیا بات کیا ہے. یہ صحابہ جانتے نبی کے بالوں کی قیمت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے صحابہ کرام، فوراً پکڑ لیتے تھے اور تقسیم ہو جاتے تھے اور محفوظ کر لیتے تھے. آج بھی ترکی کے اندر محفوظ ہیں. یہ بات ہے، یہ صحابہ کی شان ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت تھی. صلح حدیبیہ کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے کہ ہم کیوں نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ، کیوں پہاڑ مار رہے ہیں. وہ تو حکم الہی تھا. آپ نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ آپ وہاں مکہ جاؤ، جو ان کے تعلقات تھے وہاں. مکہ پہنچے، بات چیت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ تو آ گئے ہو، ہم نے آپ کے نبی کو منع کیا ہے عمرہ نہیں کر سکتے، تو آپ تو کر لو نا، آئے ہوئے ہو. ہمارے جیسا لالچی ہوتا جو آیا ہوا ہوں، موقع لگا ہوا عمرہ کر ہی لوں میں، لیکن کہا نہیں، میرے محبوب نے نہیں کیا عمرہ، میں کیسے کروں. یہ بات ہے. صحابیات کے سنیں، صحابیات کتنی حضور سے محبت کرتی تھی. احد کے اندر ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے آئی. یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائیں. حضور نے فرمایا اس کا کیا کروں گا، وہ ماڈرن زبان میں بیبی سٹنگ کروں گا، میں اس کی کیا کروں گا.
فرمایا یا رسول اللہ نہیں، جب کافر آئے گا تو میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا، یہ ہے محبت۔ حضور نے فرمایا ہے آپ کی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب آپ مجھ سے محبت اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے زیادہ نہ کریں۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے مجلس میں، کہا یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت ہے، لیکن آگے لیکن لگا دی، لیکن اپنی جان سے نہیں۔ فرمایا ایمان نامکمل ہے۔ پھر سوچا، انہوں نے سوچا، اپنے خیالات کو ریوائز کیا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ صحابیات تو کرا جمادات کو آپ سے محبت تھی۔ جمادات کیا؟ ان میں جن کو جان نہیں ہے، ان سے آپ کو محبت تھی۔ چٹانوں کو، پتھروں سے آپ سے محبت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر ایک پتھر تھا، بہت بڑا پتھر تھا۔ جب حضور وہاں سے گزرتے وہ پتھر سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب اپنے میکے جاتی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، تو چٹانوں سے ان کو سلام کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آتی۔ کیا بات ہے، چٹانیں پہچان رہی ہیں نبی کو۔ درخت پہچان رہے ہیں۔ حنانہ کا واقعہ سنا آپ نے؟ جس ستون کے ساتھ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا، پلر تھا، آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ تمیم داری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیا ممبر بنا دیا، آپ چھوڑ کر ممبر پہ چلے گئے۔ اب وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ اب بتاؤ، عقل نہیں مانے گی یہ کیا ہو رہا ہے؟ گزر جا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ جہاں عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں، یاد رکھیں، جہاں عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں میرے نبی کا دین شروع ہوتا ہے۔ سمجھے بات کی؟ کیوں؟ دلیل ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب۔ ایمان بالغیب شرط ہے۔ جنت نہیں دیکھی ایمان ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے، رسول کو نہیں دیکھا ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان ہے۔ دیکھ لیا تو مشاہدہ ہے، وہ سائنس ہے، ایمان نہیں ہے۔ نبی کے خبروں پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آنا، یہ ایمان ہے۔ تو جماعت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، سفر میں جاتے، اب انسان تھے لیکن عام انسان ہی تھے۔ یاد رکھیں، یہاں مسئلہ بتا دوں، حضور ذات کے لحاظ سے بشر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر تھے، انسان تھے، لیکن صفات کے لحاظ سے نور تھے۔ جھگڑا بشر کوئی نہیں ہے، صفات کے لحاظ سے آپ نور تھے۔ اور یاد رکھیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ ہم عام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، نبی عام مٹی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، ان کی مٹی جنت کا خمیر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کیوں؟ ایسی شخصیت بنائی ہوتی ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اگر معصوم نہ ہو تو وہ ماڈل کیسے بنے گا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کائنات کے لیے ماڈل ہیں، تو ماڈل کیسے بنے گا جس میں نقص ہو؟ تو حنانہ
جو ستون تھا وہ آوازیں چیخنے کی آ رہی ہیں جدائی میں، لکڑی حضور کی جدائی میں رو رہی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، فلائی کر کے پاکستان چلے جاتے ہیں، بھائی راستے میں ایک ہفتہ کا لے لو، ہاں عمرے کا ذرا $400 زیادہ لگا دو، عمرہ کر لو، ساتھ نبی کی زیارت کر لو۔ نبی کی صحبت میں جو ملے گا ہزاروں لاکھوں اکابرین کی صحبت میں نہیں ملے گا وہ۔ نہیں سمجھ بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کی صحبت میں جا کر جو ملے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ باقی چونکہ ہم نہیں جا سکتے لہٰذا اکابرین اویلیبل ہیں، ان کی صحبت میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھا گیا آپ کو کہ نبی کو چھوڑ کر کراس کر کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اس تنے کو گلے سے لگایا، کہا جنت میں ملاقات ہوگی، اور فوراً وہ تنا نیچے زمین چلا گیا، اب جنت میں وہ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بات ہے۔ یہ غیر جانداروں کو نبی سے اتنی محبت تھی۔ الوداع میں، حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی دیے، 70 آپ نے اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور 30 حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قربان کیے۔ اب دیکھو، ہم جب قربانی کرتے ہیں بکرے کی یا گائے کی، گائے کو تو 5 آدمی پکڑتے ہیں پھر بھی قابو نہیں آتی، ایسا ہی نا، اور دمبے کو بھی طاقتور ہو 2-3 چاہیے لٹانے کے لیے۔ لیکن یہاں کیا ہے، 70 اونٹ ہیں، لائن میں لگے ہیں، ہر اونٹ اپنی گردن حضور کے سامنے کر رہا ہے، مجھے پہلے ذبح کرو۔ کیا بات ہے، پہلے میری قربانی کرو۔ اونٹ پہچان رہا ہے نبی کو، لیکن آج کے مسلمان نبی کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی پہچان عطا فرمانے سے آمین۔ آپ جا رہے ہیں، ایک اونٹ بلبلا رہا ہے، بوڑھا اونٹ بلبلا رہا ہے، حضور پاس کیا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ اس کی زبان سمجھا دی آپ کو، اس کی لینگویج۔ کہہ رہا یا رسول اللہ، میں جوان تھا، اپنے مالک خدمت کرتا رہا ہوں، میں پانی بھی لاتا رہا، یہ بھی کرتا رہا، وہ بھی، اب دیکھو اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے کام کا نہیں ہوں، اب یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، مالک کو، آپ یہ شکایت کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں کی حاجت کو برآں لانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آپ نے کہا بھی اس کو آزاد کر دو، پیسے لے لو۔ وہ تو کافر تھے، اس نے پیسے لیے، چند ایک انہوں نے پیسے دیے اور ان کو آزاد کر دیا، اور دعائیں دیتا ہوا جنگل میں چلا گیا۔ آپ سب کے لیے رحمت تھے۔ آئیے ہمارا ائمہ کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں ہی رہے، وہاں سے نکلنے کا ارادہ تک نہیں کیا کہ میں مدینہ میں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ حدیث پاک کوئی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، آپ نہاتے، غسل فرماتے، نیا جوڑا پہنتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو آپ بیان کرتے۔ یہ تھا ادب۔
آپ نے کبھی بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سواری نہیں کی، اور نہ بازار کے سینٹر میں چلے ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی کے قدم کے نشانوں پر میرے قدم نہ آ جائیں۔ گلی کے سائڈ میں چاہتے تھے۔ یہ ہے ادب۔ آپ کہیں جی بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ لکھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ درمیان میں نہ چلو؟ نہیں سمجھیے، عشق کی بات ہے، یہ بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھی ہے، اب ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے۔ یہ ادب حدیث ہے، یہ ادب رسول ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ مدینہ منورہ جاتے، بہت کم ٹھہرتے، زیادہ 5-10 دن، دیٹس اٹ۔ کیوں؟ ان کو مجبوری تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نبی کے حرم کے حدود میں نمبر 1 یا نمبر 2 کروں۔ وہ باہر جاتے تھے اور کھاتے کم تھے تاکہ پیشاب کی حاجت نہ آئے۔ یہ ادب رسول ہے بھائی۔ ہمارے اکابرین کا ادب تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 18 سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی داڑھی مبارک سے موجہ کے اندر جا کر حضور کی قبر کے پاس اس ایریا پر جگہ جو ہے وہاں آپ اپنی داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیتے تھے۔ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ یہ دل کا مسئلہ ہے، یہ عشق کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے سرخیل فقیہ زمانہ، البہقی، وقت کے بہقی رحمۃ اللہ علیہ تھے آپ۔ فقہ میں مقام تھا، تفسیر میں مقام تھا۔ کوئی حج کر کے آیا تو آپ کو رومال پیش کیا، حضرت یہ رومال آپ ہدیہ کے طور پر لے لیں۔ آپ نے رومال لیا، میں کہاں سے لایا ہو؟ مدینہ منورہ سے لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، رومال لیا اور بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا۔ نہیں سمجھے بات؟ اب وہاں ہمارے جیسا خشکا بیٹھا ہوا تھا، خشکا سمجھتے ہو نا؟ اس کا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چائنا کا بنا ہوا ہے۔ بات کر صاحب، یہ رومال تو کہاں کا بنا ہوا ہے؟ بولو بھائی۔ تو حضرت نے فرمایا ارے بدبخت، یہ چائنا کا بنا ہوا ہے، لیکن ہوا تو مدینہ کی لگی ہے نا۔ یہ بات ہے، ہوا تو مدینہ منورہ کی لگی ہے۔ یہ باتیں ہیں بھائی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عشق اور محبت، صحابیات کا عشق و محبت۔ بچوں کا عشق دیکھیں، بچوں کا، چھوٹے بچوں کا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، تو جب مسجد نبوی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو وہ ان کی نقل اتارتا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ تو آپ نے جا کر اس کے سر پر ہاتھ ایسے پھیرا محبت سے، بس۔ جب بڑا ہو گیا، وہ تو ظاہر مسلمان تھا، بڑا ہو گیا، اس نے ساری عمر، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر وہ بال جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک لگا تھا وہ کٹوائے نہیں ہیں، وہ بلکہ لمبے ہو کر پاؤں تک آ جاتے تھے، کٹوائے نہیں ہیں کہ میرے نبی محبوب کا اس پہ ہاتھ لگے ہیں۔ بلسڈ ہیئر۔
آئیے اب کنکلوڈ کرتا ہوں میں وعدے کے مطابق. ہاں یہ باتیں ہیں، یہ ہمارے اکابرین کا عشق رسول تھا. یاد رکھیں، جتنا کسی سے محبت ہوتی ہے اتنی اس کی اطاعت آسان ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ بیوی سے محبت ہے تو آتے آتے آپ آئس کریم پکڑے لے آئیں گے. کیا خیال ہے؟ بیوی سے محبت ہے، اس نے کہا بھی نہیں کہ آئس کریم لیتے آنا میری جان، خود لیتے آتے ہیں. کیا خیال آپ کا؟ اور محبت نہ ہو، وہ کہے بھی لیتے آنا آئس کریم، یہ لے کر نہیں آئے گا، او ساری کہانی میں بھول گیا. یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ محبت کی باتیں ہیں. دین کی روح حب الہی حب رسول ہے، یاد رکھیں. دین کی روح اسپرٹ آف دا دین اسلام عشق الہی عشق رسول ہے. اور پھر یاد رکھیں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے کہنے پہ چلنا، اس کی اطاعت کرنا بالکل آسان ہوتی ہے اور آپ تھکتے نہیں ہیں. نہیں سمجھے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، آپ کا گھر ایک ہے، آپ گھر سے محبت ہے، آپ اپڈیٹ کر تھکیں گے نہیں. جس پروفیشن سے محبت ہوتی ہے انسان تھکتا نہیں ہے. ایسے اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کرنے تھکیں گے نہیں. اللہ کی ذات سے اگر محبت ہے تو پھر اللہ کی ذات کو اطاعت کرنے میں تھکیں گے نہیں. بات سمجھا رہی بات؟ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے. اب محبت کیسے حاصل کریں، یہ چند ایک نکات بیان کروں گا، یہاں ختم ہو جائے گا. حب رسول کیسے پیدا کریں؟ ذکر کوشچن نا، رائٹ. نمبر 1، قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہمارے لیے نسخہ کیمیا، حضور کی ذمہ داری بھی تھی قرآن کو پہنچانا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. نبی کے 4 کام تھے، یاد رکھیں. نبی کی دعوت 4 کاموں پہ مشتمل تھی. 4 ڈائمنشن. نمبر 1، یہ آیتیں کتنی ہیں؟ 4 آیات ہے قرآن میں جو کہ بیان کرنے کے نبی کے 4 کام تھے. آپ کی دعوت تبلیغ 4 کاموں پہ مشتمل تھی. سورہ البقرہ آیت نمبر 129، سورہ البقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2. ان 4 آیتوں کے ایک ہی الفاظ ہیں. ان 4 آیتوں کے اندر نبی کی 4 ذمہ داریاں اللہ پاک نے گنوائی ہیں. اور ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ جمعہ والی میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ اللہ جس ذات نے یہ ناخواندہ مکہ والوں میں اپنا نبی بھیجا، وہ کیا کرتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ. نبی کا پہلا کام کیا تھا؟ کہ قرآن کو لینا اور تبلیغ بالقرآن کرنا. سمجھائی بات کی میری؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ دعوت تبلیغ بالقرآن تھی حضور کی پہلا کام. اب وہ مسلمان ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا اب دوسرا کام میرے نبی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. ان کے قلوب کی تطہیر کرنی ہے. ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، شرک ہے، دشمنی ہے 80 سال کی. اس کو دور کرنا ہے آپ نے، سارے گند کو دور کرنا ہے. اور اسپرچول ڈیزیزز یو ہیو ٹو کلین اپ. سیکنڈ کام. اب یہ جب ہوگا تزکیہ، پھر بھائی قرآن کہتا ہے جو علمہم الکتاب. اب اس قرآن کی ان کو تفسیر بتاؤ، قرآن کے معنی بتاؤ. یاد رکھو، قرآن کے معنی وہ نہیں ہیں جو عربی ڈکشنری میں ملیں گے. قرآن کے معنی وہ صحیح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے عربی الفاظ کے ساتھ معنی بھی بھیجے، وہ معنی صحیح ہیں. کیوں؟
ایک ایک لفظ کے معنی عربی کے 250 معنی ہیں. کون سا معنی یہاں فٹ ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے. نبی تیرا تیسرا کام یہ ہے اس قرآن کی تفسیر بیان کرنا. اور چوتھا کام کیا طرح ہے؟ والحکمہ، اپنے اسماء حسنہ کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنی دانشمندی باتوں کے ذریعے ان کی تربیت کرنی ہے آپ نے. یہ نبی کے 4 کام ہیں. نبی کی دعوت تبلیغ 4 پر مشتمل تھی. یاد رکھیں 4 آیتیں ہیں آپ دیکھ کر قرآن کے اندر. اگر ہم کہیں گے ایک ہی کام ہے نبی کا، ہم مجرم ہیں 4 آیتوں کے. نبی کے 4 کام ہیں. حافظ صاحب جو ہیں یہ بھی نبی کا کام کر رہے ہیں. کون سا؟ بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ یتلو علیہم آیات پہلی ہے. علماء کرام مفسرین قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. محدثین حدیثیں لکھی ہیں. مسلمانوں کو واپس دین پہ لانا ماشاء تبلیغی جماعت کر رہی ہے کام. یہ تذکیر ہے، مسلمانوں کو نصیحت کرنا، واپس مسجد میں لانا بہت بڑا کام ہے. اللہ میں قبول فرمائے. جماعت بھی آئی ہوئی یہاں ماشاءاللہ. یہ بھی نبی کا کام ہے. لیکن نبی نے غیر مسلموں کی دعوت دی ہے. جو تکلیفیں ہیں نبی کو غیر مسلموں کی دعوت دی، تو ہمارا فرض ہے غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق کے ذریعے حکمت سے دعوت دیں، ورنہ پکڑ کا خطرہ ہے. امریکہ بھیجا تھا آپ کو. کافر کے اسٹور میں جاتے ہیں نا دودھ لینے کے لیے، کبھی اسلام کا بتایا نہیں اس کو. وہ پکڑ سکتا ہے. جب آپ جنت میں، میں جنت میں جا رہا ہوں گا، وہ اسٹور ٹامی جانی کہہ سکتا ہے یا اللہ یہ کیسے جنت میں جا رہا ہے، یہ مجھے روز ملتا تھا. لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں یہ جنت میں جا رہا ہے. پکڑ کا خطرہ ہے. سیکھیں حکمت سے، پیار سے، محبت سے، کسی طریقے سے. اکنا اس طرح کے پفلٹ ہیں، پفلٹ دے لو کہ یہ اسلام ہے. آج ہووا بٹن سنبھالے ہمارے گھروں میں آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. کافر مشرک ہمارے پاس عیسائی آ رہے ہیں تبلیغ کے لیے، ہم کیوں نہیں جاتے؟ نہیں طریقہ تھا، سیکھو ہم سے. بتایا میں اخلاق کے ذریعے. سٹور پہ آتے ہیں بس وہ ڈالر دو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہاں کوئی بات نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تبلیغ ہے. آیا کی ذرا زیادہ دے دی، یہ تبلیغ ہے. آپ لائن میں کھڑے ہیں، ڈنکر ڈھونڈ رہا ہے، آگے آپ غیر مسلم ہے، وہ لے رہا ڈونٹ اور کافی، اس کو کہہ دو کہ اس کا پیسہ نہ لینا میں دوں گا. یہ تبلیغ ہے. اسی تبلیغ سے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہی از ڈاکٹر، ہی از چائنی، ہی بیکیم مسلم، ہی از PhD in biology, he became doctor now in Seattle. He is my student. He became Muslim because of one Turkish brother pay for his coffee and tea. Can you believe it? اللہ پوری طریقہ سیکھو یار. انشاءاللہ کبھی بتا دوں گا، موقع ملا کہ کافروں کا تبلیغ کیسے کرتے ہیں. ذمہ داری ہماری ہے. ڈالر کے لیے نہیں آئے یہاں. مسلمانوں کو بھی تذکیر کرنی ہے، مسلمانوں کو بھی دین پر رکھنا ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن کفار کا کون بنے گا؟ یہ نبی کا کام تھا. نبی کا کام کیا تھا کہ ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جانے والا بن جائے. یہ نبی کا کام تھا، فکر تھا، غم تھا. تو نبی عشق کے لیے نبی کا غم کو اپنانا پڑے گا. نبی کا فکر ہمارا فکر ہو، نبی کا غم ہمارا فکر ہو. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ساتھ معنی پڑھیں، تفسیر پڑھیں جو نسخہ لے کر آیا ہے. نبی کی حیات رسول کو کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ حیات رسول بھی پڑھیں، حیات صحابہ بھی پڑھیں، حیات رسول بھی پڑھیں، پھر پتہ چلے گا. حیات رسول پڑھو نا کہ نبی کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، زندگی ڈھالو نا ویسے. نبی سمجھائی بات. حیات رسول پڑھو، زیادہ دروشی پڑھو، زیادہ دروشی پڑھو، نبی کی محبت پیدا ہو.
غریبوں کی مدد کرو، نبی کا کام یہ تھا. کیا حال ہے؟ نبی کا کام تبلیغ بھی تھا، کرنی ہے. غریبوں کی مدد کرنا وہ بھی نبی کا کام ہے. یتیموں کی مدد کرنا وہی نبی کا کام ہے. تفسیر پڑھنا پڑھانا بھی نبی کا کام ہے. حفظ کرنا کرانا بھی نبی کا کام ہے. یہ سمجھے؟ مسجد بنانا بھی نبی کا کام ہے. مسجد کو مینٹین کرنا بھی نبی کا کام ہے. ہر نیک کام نبی کا کام ہے، اور وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. زیادہ روشی پڑے نبی کی محبت پیدا ہوگی. نبی کی طرف سے جائیں، اپنا عمرہ کریں. نبی پاک کی طرف سے بھی عمرہ کریں. وائی ناٹ؟ کیا ہے وائی ناٹ؟ نبی کی طرف سے بھی حج کریں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. مدینہ شریف جائیں، آپ وہاں ٹھہریں، آپ حضور کی صحبت میں رہیں. دیکھیں کیسے ایمان آپ کا بوسٹ کرتا ہے. صحبت سے ایمان بوسٹ کرتا ہے. امام تقریب میں جانے سے کیوں امام پڑھتا ہے؟ کیونکہ ہم مسجدوں میں رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور یہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایمان تو پڑھتا ہے. پہ ہر گناہ سے ایمان گھٹتا ہے، ہر گناہ سے ایمان گھٹتا ہے، اور ہر نیکی سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان کو بڑھانے کے بہت طریقے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ مدینہ سے محبت ہماری ہوتی. مجھ سا خطا کار سیاہ کار مدینے میں رہے. یہاں پہ بات ہے. مجھ سا خطا کار سیاہ کار مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا غلام مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاکستانی حاجی گیا اور حج کے بعد حضور کے پاس گیا مدینہ منورہ میں. تو ایک بہت کسی کو اپنا بچہ تھا، بڑا برا حال، کپڑے پھٹے پھٹے. کہنے بیٹے اگر میں آپ کو پاکستان لے جاؤں، میری بہت بڑی کوٹھی ہے، میری بہت بڑی کوٹھی ہے، وہاں رکھوں گا آپ کو، اور آپ کو ماشاءاللہ اچھے کھانے ملیں گے. یہاں کپڑے پھٹے پرانے آپ کے ہیں. ہاں، میں نے کہا انکل ٹھیک بات ہے، شکریہ مہربانی آپ کی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہاں نبی کا روزہ بھی ہوگا؟ انہوں نے کہا نبی تو وہاں نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے میں یہاں ہی ٹھیک ہوں. یہ ہے بات. ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول، محبت رسول، عشق الہی محبت رسول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، شکرا کثیرا. دعا